ہم زمانہ بلند کر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ ایک اور سورہ فاتحہ برائے سارے ثواب۔ سورہ فاتحہ کا ثواب پروردگار عالم 14 معصومین کی تقدیم میں سید فیروز مہدی زیدی ابن سید محفوظ حسین زیدی اور کل مومنین و مومنات کی ارواح میں پروردگار عالم تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، قبر و برزخ کی تمام منازل کو آسان فرمائے، جواہر فاطمہ زہرا اور ابا عبداللہ میں بہترین جگہ عطا فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں۔ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وهو خیر معین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین۔ الصلاۃ والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سیدنا و نبینا و شفیع قلوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين۔ دعا امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا التوبة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تمام تر حمد و ثنا خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ پروردگار جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اور یہ خدا کی قدرت ہی ہے کہ ہم
ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جتنے انسان ہیں اتنی ہی طرح کے ہیں، یعنی کسی میں بھی ریپیٹیشن نہیں ہے. حتیٰ انسان کے فنگر پرنٹس ہم جانتے ہیں جتنے انسان ہیں سب کے الگ الگ ہیں. خود خدا اس بات کا گواہ قرآن میں ہے، جتنے انسان ہیں تم اگر انسان کی خلقت پر غور کرو تو تم دیکھو گے جتنے انسان اتنی ہی طرح کے ہیں. حتیٰ فنگر پرنٹس بھی انسان کے میچ نہیں کرتے. تو جب انسان کے فنگر پرنٹس میچ نہیں کرتے تو اس کی خصوصیات بھی ایک جیسی نہیں ہیں، لیکن فقط وہ 14 ہی ہیں جن کے لیے فرمایا اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد، وکلنا محمد. لہذا اللہم صلی علی محمد. اور ہم دیکھتے ہیں جب خداوند عالم نے قرآن میں انسان کی خلقت پر بات کی ہے اور جہاں انسان کی خلقت کے مراحل کا ذکر کیا تو وہاں جب انسان دنیا میں آتا ہے تو خدا پکار کے کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا. جب خدا، اور یہ کون سے انسان کی بات ہے؟ کل انسان کی بات کر رہا ہے خدا. یعنی کیا؟ جس میں فرعون بھی ہے، جس میں نمرود بھی ہے، جس میں شداد بھی ہے، جس میں ابو لہب بھی ہے، ہر ایک کے لیے خداوند عالم کہتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا. جب سارے انسانوں کے لیے اللہ کہتے کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا، تو وہ انسان حدیث کے سامنے ہم سنتے ہیں کہ جن کے لیے جب سید الملائکہ پکار کر کہتے ہیں پروردگارا چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا کہتا ہے نہ خلق کرتا میں آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ ستارے، کچھ نہ خلق کرتا اگر انہیں نہ خلق کرتا جو زیر کسا موجود ہے. لہٰذا عام انسان کی یہ بات ہے، وہ انسان کتنا باکمال ہوگا جسے خدا نے اپنے نور سے خلق کیا اور پھر فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات میں خداوند عالم کسی چیز کو خلق نہ کرتا. لہٰذا حمد اور ہمارا درود و سلام انہی ہستیوں پر کہ جو محمد اور آل محمد ہیں، جن پر خود خدا درود و سلام بھیجا کرتا ہے. اور خود یہ وہ ہستیاں کہ جن کے دامن سے انسان اپنے آپ کو منسلک کر لے اور وابستہ کر لے تو واقعی انسان کی نجات ہے اور انسان کامیاب اور کامران ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آیت کی جانب بڑھیں، چند جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں یہ سال ثواب کی مجلس ہے اور خداوند عالم جس حقیقت کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ بڑی حقیقت ہے. جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. لیکن سوال، جب بھی کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے دو ہی سوال ہیں. ایک یہ کہ یہ انسان کیا لے کر گیا ہے اعمال، دوسرا کہ یہ کردار اپنا چھوڑ کر کیسا گیا ہے کہ جب چلا جائے تو دنیا والے اسے کس نام سے یاد کریں. اور ہمارے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی بات کو سمجھنا انسان اگر اپنا موٹیو بنا لے اور نظم العین بنا لے کہ میں کہاں ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں لوٹ کر جانا ہے. جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرمایا خدا رحمت کرے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو، جسے اس بات کی سمجھ ہو، جو یہ معرفت رکھتا ہو کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں لوٹ کر جانا ہے. من اللہ سے الی اللہ کا جو سفر ہے درمیان میں للہیت بہت ضروری ہے. اور اسی چیز کو انسان سمجھ لے کہ جب میں دنیا میں آیا ہوں تو کیسا کردار چھوڑ کر جاؤں کہ جانے والا مجھے تا قیامت تک یاد رکھے. کہ امیر المومنین ہی کا فرمان کہ آپ نے فرمایا خالط الناس مخالطہ. اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں سوچیں کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے کہ لوگ مرتے دم تک ہمیں یاد رکھیں، اچھے نام سے ہمارا ذکر کریں، تو جناب امیر فرماتے ہیں جناب علی کا ویژن بڑا انلمیٹڈ ہے اور بڑا خوبصورت اور شاندار ہے. امام فرماتے ہیں خالط الناس مخالطہ، لوگوں میں ایسے گھل مل جاؤ. اللہ اکبر. لوگوں کا نام لیا، نہیں کہا مسلمان، نہیں کہا مومن، خالط الناس مخالطہ، لوگوں میں ایسے گھل مل جاؤ
کہ جب تک تم زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کا اشتیاق کریں، جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ لوگ تمہاری یاد میں گریا کریں، آنسو بہائیں۔ ایسا کردار اگر انسان اپنا بنا لے تو یقیناً جیسے امیر المؤمنین نے کہا فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہے، کامران ہے۔ علی کا چاہنے والا فوج عظیم پالے اگر علوی ویژن کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے۔ اور میں بالخصوص آپ کی خدمت میں ایک جملہ اور پیش کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے جہاں انسان کا عبادات ہیں، اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سب کے بارے میں سوال ہے، لیکن دوسرا سوال جو انسان کا اخلاق ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا گھلنا ملنا لوگوں کے ساتھ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کس انداز سے کہ انسان ہمیشہ کوشش کرے کہ کسی کا سر درد نہ بنے بلکہ ہمدرد بننے کی کوشش کرے۔ جناب امیر جب ظاہری خلافت کے دور میں آئے اور آپ سے سوال کیا مولا جتنے آپ کے دشمن تھے سب سوال کرتے ہیں اور سب یہی کہتے ہیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں، مولا ہم کیسے پہچانوں آپ کا چاہنے والا ہے؟ امام نے 2 جملوں میں بات کو تمام کیا، فرمایا اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ کون صحیح علوی ہے کون علی کا چاہنے والا ہے 2 باتوں سے پہچان لو۔ کیا معیار بتایا؟ فرمایا اسے اوقات نماز سے دیکھو کہ کیسے اپنے نماز کی اوقات کی محافظت کرتا ہے، اور دوسرا جملہ المواسات بین اخوان، دیکھو کہ وہ مواسات اور ہمدرد بھائی چارے کو کتنا فروغ دیتا ہے، اور ہمارے اس کا اخلاق اس کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے درمیان کیسا ہے، یہ جو بانڈنگ ہے محبت کی لوگوں کے ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کہ روایت کا جملہ آپ سب نے سن رکھا ہے کہ جب رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مکہ چھوڑنا پڑا اور آپ مدینے میں آئے، اور فتح مکہ کے بعد کئی سال گزرنے کے بعد جب دوبارہ مکہ گئے تو لوگ تڑپ رہے تھے اپنے ادھر مدینے میں آنے کے بعد کہ کیسے مکے میں ہوتے تھے تو خانہ کعبہ کی زیارت کرتے تھے اور کس انداز سے وہاں عبادات کرتے تھے، لیکن وہ جو آپ نے کورونا میں بھی دیکھا کہ ہر انسان جب اپنے گھر میں بیٹھ گیا تھا اور کتنا اشتیاق ہوتا تھا کسی نہ کسی طرح چلا جائے حرم امام میں اور پہنچ جائے زیارت عباد اللہ کے لیے، سارے راستے کھل جائیں اور پہنچ جائے کسی نہ کسی طرح شہنشاہ نجف کی بارگاہ میں، امیر المؤمنین کی حسین ابن علی کی بارگاہ میں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس تڑپ اور اشتیاق کو مکے والوں نے بھی محسوس کیا جب مدینہ آئے، اور فتح مکہ کے بعد جب دوبارہ موقع ملا کعبہ جانے کا تو رسول اللہ نے دیکھا ساتھ میں رسول ہیں، رسول اللہ نے دیکھا جیسے ہی دور سے تمام مسلمانوں نے خانہ کعبہ دیکھا، کوئی دوڑ کر لپٹا خانہ کعبہ سے، کسی نے خانہ کعبہ کی دیوار کو تھام لیا، کسی نے کعبے کا پردہ پکڑ لیا، کسی نے سر اپنا سجدے میں رکھ دیا، کسی نے مناجات کی، کسی نے زیارت کی، ہر کوئی عبادت میں مصروف تھا۔ رسول اللہ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اور جب سب یہ کام انجام دے رہے تھے تو رسول اللہ نے سوال کیا کہ اے مسلمانوں، یہ میں جو تمہارا شوق دیکھ رہا ہوں کعبے کی زیارت کا، اشتیاق دیکھ رہا ہوں، بڑا شاندار ہے، اتنا احترام کعبے کا کرتے ہو؟ توجہ چاہتی ہوں۔ کہا یا رسول اللہ بالکل جی احترام کرتے ہیں، اور یہ احترام ہمیں آپ ہی نے سکھایا ہے، آپ ہی نے ہمیں کعبے کی حرمت کا خیال رکھنا سکھایا ہے۔ رسول اللہ نے سوال کیا کہ جب اتنی محبت ہے تمہارے دل میں کعبے کی تو میں ایک سوال کرتا ہوں، اور یہ سوال آج بھی ہمارے درمیان ہوتا ہے، ہم سوال کریں اپنے آپ سے، رسول اللہ کی 1400 برس پہلے کی یہ صدا آج بھی ہم سنیں اپنے ذہنوں میں اور اسے پکار کر دیکھیں کہ واقعاً آج بھی رسول کا مجھ سے یہ سوال ہے۔ رسول اللہ نے سوال کیا کہ بے شک کعبے کی تم حرمت کا خیال رکھتے ہو، لیکن اگر میں سوال کروں کہ ایک لشکر ایسا ہے جو کعبے کی جانب بڑھ رہا ہے اور جو کعبے کی حرمت کو پامال کرنا چاہتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ سارے مسلمانوں نے ایک جواب ہو کر کہا یا رسول اللہ اگر کوئی ہاتھ کعبے کی طرف بڑھے گا تو ان کے ہاتھوں کو توڑ دیں گے۔ رسول اللہ خوش ہوئے اور فرمایا میں تم سے اسی بات کی توقع کرتا تھا، لیکن جانتے ہیں اگلا جملہ کیا کہا رسول اللہ نے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک
کعبے کے احترام سے زیادہ قلب مومن کا احترام ہے. اللہ اکبر. تم کعبے کی حرمت کا اتنا خیال رکھتے ہو کہ کعبے کی طرف جو ہاتھ بڑھے اسے توڑ دو. تو کیا تمہیں دیکھتے نہیں ہو دنیا میں اور زندگی میں کتنے کعبہ دل کو تم توڑ دیتے ہو, کتنے دل مومن دکھا دیتے ہو. فرمایا 10 گنا زیادہ احترام قلب مومن کا ہے. یہ قلب معمولی نہیں ہے, حرم الہی ہے. فرمانے لہذا جناب امیر خالط الناس مخالطہ, ایسے گھلو ملو, اٹھو بیٹھو کہ جب تک تم زندہ رہو تم سے ملنے کا اشتیاق ہو, اور جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ لوگ تمہیں یاد کر کے آنسو بہائیں, گریا کریں. لہٰذا یہ جو زمانہ جہاں میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر کی آیت پڑھی جس میں خدا فرماتا ہے والعصر, کس کی قسم؟ زمانے کی قسم. انسان خسارے میں, اور واقعاً صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہم دیکھتے ہیں گھڑی کی سوئیاں نہ بھی ہوں, اگر صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زمانہ تو بہرحال آگے بڑھتا ہے. انسان بچہ ہوتا ہے, بچپن سے جوانی میں آتا ہے, بڑھاپے میں آتا ہے, اور آخرکار پھر وہی بچپنے کا دور انسان کے آ جاتا ہے. زمانہ آگے بڑھتا ہے, پروردگار عالم اسی زمانے کی قسم کھاتا ہے اور فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کے وقت کی قسم اور زمانے کی قسم, سارے انسان خسارے میں ہیں. بہت توجہ چاہتی ہوں. یعنی کیا مطلب؟ خسارہ یعنی نقصان, یعنی خدا نے اسے کوئی ایسا سرمایہ دیا تھا جو اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس نے اسے صحیح طور پر استعمال نہیں کیا. عام دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے, جب انسان کے پاس دولت آتی ہے اور اسے صحیح طرح انویسٹ کرنے کا ہنر نہیں آتا تو انسان سمجھتا ہے یہاں مجھے پروفٹ کے بجائے یہاں لاس ہوتا جا رہا ہے. خدا کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر, ساری انسانیت خسارے میں ہے. اور کیسا خسارہ؟ سورہ کہف کی آیات میں شاید خدا فرماتا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں؟ پیغمبر سے خطاب ہے, کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ اللہ کا انداز ہے, کہیں سوال کرتا ہے پھر وہیں خود جواب دیتا ہے. جیسے فرمایا کیا انسان اور کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ اس طرح کے کئی سوال خداوند عالم کرتا ہے. اور یہاں سوال کیا کہ پیغمبر ان سے سوال کرو, ہم انہیں نہ بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کون ہے؟ تو اگلی ہی آیت میں خدا خود جواب دیتا ہے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا وہ ہے والذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جس نے اپنی ساری زندگی, ساری تگ و دو اس کی دنیا کی حد تک محدود رہ گئی اور اس نے آخرت کے لیے کوئی پروفٹ نہ اٹھایا. اور ہمارے خدا کا سوال اہم ہے. لہٰذا جسے زمانے کی قدر ہو جائے تو پھر زمانہ اسے ایسا کامیاب اور کامران بناتا ہے کہ چاہے زمانہ گزرتا جائے لیکن نام اس کا زندہ رہتا ہے, نام اس کا پائندہ رہتا ہے. یہ سرمایہ مجھے اور آپ کو خود بنانا ہے اس کائنات میں. کہ دیکھیے کردار ابراہیم کا بھی تھا, کردار نمرود کا بھی تھا, کردار موسیٰ کا بھی تھا, کردار فرعون کا بھی تھا, کردار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ کا بھی تھا, کردار سرور دو عالم نے بھی اس دنیا میں زندگی گزاری اور کردار بنایا. اسی طرح ابو جہل ابو لہب نے بھی اسی دنیا سے سرمایہ حاصل کرتے ہوئے زمانے کا سرمایہ, اسپیس اور ٹائم کا سرمایہ, اپنی کل حیات کا سرمایہ اسی دنیا میں بنایا. بنانے کے بعد اپنا جو کردار بنایا, دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک کو پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے یہ تمہارے لیے اسوہ ہے, ایک پر اللہ کی لعنت ہے. اور انسان کتنا کامیاب ہے کہ جس نے اپنے دامن کو ان سے منسلک کیا ہے جو ایسے کامیاب ہیں, ایسے کامران ہیں. جو اس سے پہلے میں نے جملہ پیش کیا کہ جب امیر المومنین کے سر اقدس پر ضربت لگی ہے اور آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں, کچھ اور جملوں سے آغاز نہیں کیا. واللہ فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم بہتا ہوا خون ہے, اور علی گواہی دیتے ہیں فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہے, کامران ہے. یعنی یہ وہ سرمایہ حیات ہے
کہ جو علی نے اپنی زندگی میں بنایا ہے اپنے کردار کے ذریعے سے، کہ دنیا زمانہ بڑھتا چلا جائے لیکن علی کا نام زندہ ہے، پائندہ ہے، جاویدہ ہے۔ ائمہ طاہرین، حسین ابن علی کا کردار، ایک طرف یزید کا کردار، کون کامیاب ہے، کون کامران ہے؟ زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے لیکن اس زمانے کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ قیامت آ جائے لیکن ان کا ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو زمانے کی قدر اور منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں۔ اب سوال کیا جائے خدا یہ تو نے خسارے کی خبر دے دی، اب یہ بھی تو بتا کہ اس کو بہترین طرح سے گزارنے کا نسخہ کیا ہے؟ آگے فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں زمانے میں خسارہ نہ ہو، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جن کے پاس یہ 4 دولتیں ہیں، یہ 4 نعمتیں ہیں، اپنی زندگی کا گول، اپنی زندگی کا ٹارگیٹ، یہ 4 چیزیں، ایمان، عمل صالح، حق، خود حق پر رہے گا تو حق کی تلقین کرے گا، خود صبر کرے گا تو صبر کی تلقین کرے گا۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر کوئی ہوتا خسارے سے بچنے کا سلیقہ تو خدا یہاں وہ بیان کرتا۔ خدا نے سارے دین کو ان 4 چیزوں میں سمیٹ کر کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان، صرف ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح، فرمایا صرف حق نہیں، حق کے ساتھ دوسروں کو حق کی تلقین کرنا، خود صبر نہیں، صبر کے ساتھ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین دینا۔ لہٰذا اگر انسان دنیا میں خسارے سے بچنا چاہتا ہے، کامیاب اور کامران دنیا سے جانا چاہتا ہے، ایسا کردار بنا کر جانا چاہتا ہے کہ قیامت تک لوگ اسے یاد کریں، تو انشاءاللہ اپنے دامن کو انہی ہستیوں سے منسلک کرتے ہیں کہ جن کے جانے پر ایسا قیامت کا سما ساری کائنات پہ دکھائی دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے میں وہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ خوشا نصیب ہے ہمارا کہ تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہم کو کیا، بتلائے دیتا ہوں تمہیں میخانوں کا پتہ، پچھاؤ کازمین و خراسان و سامرا، خورشید بو تراب کا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم کا شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ایسی ہستیوں سے ہمیں منسلک کیا ہے جن کے ساتھ منسلک ہونے میں نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب ایک شخص مدینہ منورہ میں اس انداز سے اپنی زندگی گزارتا ہے کہ روز دکان پر بیٹھتا ہے لیکن اس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں ہے، رسول اللہ کی خدمت میں گیا، کہا یا رسول اللہ کوئی گاہک ہی نہیں آتا، کیا کروں؟ کہا کہ جاؤ بیٹھو اپنی دکان پر، آئے گا یقینی طور سے۔ کئی دن گزر پھر رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد رسول اللہ نے سوال کیا بتاؤ آج کیا پروفٹ، آج کیا لاس تمہیں ملا؟ کہا یا رسول اللہ آج تو کوئی پروفٹ ہی نہیں ہوا۔ کہا کہ کیا مطلب؟ کہا یا رسول اللہ کوئی گاہک میری دکان پر نہیں آیا۔ کہا کہ آج ہی تمہیں سب سے بڑا پروفٹ ہوا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آج تو کوئی آیا ہی نہیں۔ کہا بتاؤ صبح سے کیا کیا اپنی دکان پر؟ کہا یا رسول اللہ دکان پر بیٹھا تھا لیکن کوئی گاہک نہیں آ رہا تھا، میں نے سوچا گاہک ہی نہیں ہے کیا کروں گا بیٹھ کر، میں نے اپنی دکان بند کی اور چلا تیرے علی ابن ابی طالب پر۔ جب کل بات کیا علی باہر آئے، میں نے کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ رسول اللہ کہتے کائنات کا سب سے بڑا فائدہ اور پروفٹ جو تجھے ہوا ہے وہ آج علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں ایک سلام کے ذریعے سے ہمارے۔ لہٰذا صبح و شام انسان جب منسلک رہتا ہے ایسے در سے کہ جہاں حیات ہے، جہاں فائدہ ہے، جہاں پروفٹ ہے، تو خداوند عالم جب وہ دنیا سے جاتا ہے اسے کامیاب لوٹاتا ہے۔ خداوند عالم انشاءاللہ ہم سب کو اس دنیا سے ایمان کی دولت کے ساتھ اٹھائے اور مرتے دم تک ہمیں ایمان پر قائم و دائم رکھے۔ آئیے ذکر اب عبداللہ کہ وہ حسین ابن علی کہ جس کا کردار زمانہ گزرتا چلا جائے لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ حسین زندہ پائندہ جاویدہ ہے۔ وہ حسین ابن علی
کہ شب عاشور جب حسین ہر ایک کو بتا رہے تھے نا، آؤ دیکھو نافع ابن ہلال ابن نافع، شب عاشور ہلال کا ہاتھ تھاما اور فرمایا ہلال آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ کس کا مقام شہادت کون سا ہے۔ کہا ہلال دیکھو یہ وہ مقام جہاں جون گھوڑے سے زمین پر آئیں گے، ہلال دیکھو یہ وہ مقام جہاں میرے کڑیل جوان علی اکبر کی سینے میں برچھی کی اندھی ہوگی۔ ہلال ہر ایک کا مقام شہادت دیکھ رہے ہیں، ہلال دیکھو یہاں میرے قاسم کے لاش کے ٹکڑے پامال کیے جائیں گے۔ ہلال ہر ایک کے مقام شہادت کو دیکھ رہے تھے۔ آخر میں ایک ایسا موقع آیا کہ ایک مرتبہ ہلال کچھ آگے بڑھے اور دیکھا ایک نشیب ہے، اور ایسا محسوس ہوا اس نشیب کو صاف کیا گیا۔ کہا مولا یہ تو بتائیے یہ کس کا مقام شہادت ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے اس جگہ کو کسی نے صاف کیا۔ ایک مرتبہ میرے مولا تڑپ کر کہتے ہیں اے ہلال یہ کسی اور کا نہیں، تیرے مولا حسین ابن علی کا مقام شہادت ہے۔ میرے مولا یہ جگہ صاف کیوں ہے؟ کہا اے ہلال میری ماں سیدہ نے اپنے بالوں سے اس مقام کو صاف، روتی جاتی تھی کہتی جاتی تھی ایسا نہ ہو جب میرا حسین گھوڑے سے زمین پر آئے میرے حسین کو کوئی کانٹا چبھے، میں کہوں بی بی ایک کانٹا نہیں تھا، ارے حسین کا جسم تیروں پر معلق، تیر آہستہ آہستہ جسم اتھر سے زمین پر آتے گئے، حسین کا جسم بھی زمین پر آتا گیا۔ بس عزیزدارو بڑی قیامت کی منزل تھی وہ منزل جب حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پر آئے اور شمر سے سوال کیا گیا اے شمر جب تو حسین ابن علی پر خنجر چلاتا تھا ارے تو کوئی رکاوٹ محسوس ہوتی تھی؟ ارے پکار کر کہتا جب بھی خنجر چلاتا تھا کوئی رکاوٹ محسوس ہوتی تھی۔ عزیزدارو یہ کون سی رکاوٹ تھی؟ کوئی اور نہ تھی، ارے یہ وہی رکاوٹ کہ جب شمر خنجر چلانا چاہتا تھا سیدہ اپنے ہاتھوں کو حسین کے گلے پر رکھ کر کہتی تھی اے شمر میرے حسین کو چھوڑ۔ بس عزیزدارو حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پر آئے، علماء فرماتے ہیں جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے نا تین چیزوں نے بہت تیزی سے حرکت کی۔ پہلی چیز اوپر سے زمین پر آئی، دوسری چیز زمین سے اوپر کی جانب، تیسری چیز پورے مقتل میں طواف کر رہی تھی۔ جانتے ہیں علماء نے تفسیر کیا بیان کی؟ وہ چیز جو بہت تیزی سے آسمان سے زمین پر، ارے جبرائیل امین ندا دے کر کہتے تھے قد قتل الحسین بکربلا، اور وہ چیز جو بہت تیزی سے زمین پر آسمان کی جانب، ارے وہ سر حسین قولی نے نیزے کی نوک پر حسین کا سر۔ عزیزدارو سنیں گے خدا آپ کے رشتوں کو سلامت رکھے، خدا ہر بہن کے بھائی کو سلامت رکھے۔ علماء فرماتے ہیں وہ چیز جو بہت تیزی سے مقتل میں گڑ رہی تھی وہ کوئی اور نہیں حسین کی جانے والی بہن زینب کبریٰ۔ ارے کسی نے میرا بھائی دیکھا، سجاد کو جگایا، کہا بیٹا سجاد اٹھو سیاہ آندھیاں چل گئی مجھے میرا بھائی دکھائی نہیں دیتا۔ اب جو سجاد نے خیمے کا پردہ اٹھایا خدا کسی جوان بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے، ارے نیزے کی نوک پر حسین کا سر، کہا السلام علیکہ یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ورحمۃ اللہ علیکم۔ آئیے واسطہ دیں گے اس مشہدہ پر حسین ابن علی کے اس لہجے کا کہ جب حسین ابن علی کا خالی ذوالجناح قیام گاہ کی جانب بڑھا، اور آپ جانتے ہیں نا ہر بیٹی کو اپنے باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور چاہنے والی بچی زیادہ بڑی نہیں ہے 4 برس کی عمر ہے۔ ایک مرتبہ وہ لہجہ قریب آیا، بچی نے دیکھا ذوالجناح تو ہے مگر سوار موجود نہیں ہے۔ ایک سوال کیا، نہیں پوچھا سکینہ نے اے ذوالجناح میرے بابا کو کتنے تیر لگے، اے ذوالجناح میرے بابا کو کتنے نیزے لگے۔ ایک سوال کیا یا جوادو هل سقی ابی ام قتل اچھانا،
اے میرے بابا کی ذوالجلال اتنا بتا، جب میرے بابا کو ذبح کیا تھا تو کیا پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کیا؟ پروردگارا تجھے جناب سکینہ کی مظلومیت کا واسطہ، حسین اپنے علی کے پامال لاشے کا واسطہ، جہاں جہاں جو بیمار ہیں بیماری کربلا بیمار مدینہ کے صدقے میں ہر ایک کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمارے جتنے بے گناہ اسیر قیدی ہیں ہر ایک کو سکینہ کی اسیری کے صدقے میں رہائی عطا فرما۔ خدا ہر مومن مومنہ کے رزق میں وسعت برکت اور کثرت عطا فرما۔ پروردگارا تمام دعاؤں کی دعا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ناصران امام میں شامل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست۔ سورہ فاتحہ کا ثواب پروردگار عالم 14 معصومین کے صدقے میں سید فیروز حسین ابن سید نورو حسین زیدی پروردگار عالم اور ساتھ ساتھ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، قبر و برزخ کی تمام منازل کو آسان فرمائے، جوار عبد اللہ اور فاطمہ زہرا میں بہترین جگہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔